یہ کتاب 4 دفعہ چھپی ہے، یہ کتاب 4 دفعہ چھاپی گئی. کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. اور یعنی کہ میں نے تو نہیں لکھی، میں کیوں ذمہ داری لوں ان کتابوں کی؟ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. آج آپ کو 60 سال بعد، 40 سال بعد یاد آ رہا ہے کہ یہ ان کتابوں کے عقیدوں سے انکار کر دوں. پہلے کیوں نہیں؟ وہ بھی ہمارے کہنے پر، ہمارے پوچھنے پر، ہمارے بتانے پر. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان سے انکار کیوں نہیں کیا؟ ان کتابوں کو جمع کر کے جلایا کیوں نہیں؟ سپرد خاک کیوں نہیں کیا؟ سپرد آگ کیوں نہیں کیا؟ سپرد آب کیوں نہیں کیا؟ آج ہمیں بتا رہے ہو، آج بھی ہمارے گھروں میں اور الماریوں میں یہ کتابیں سجی ہوئی ہیں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ مر جائیں اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتے. تصدیق و عمل پہلے سارے عام کرتے، پہلے جب تک یہ تحریر اس پہ موجود ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. میں بتاتا ہوں کیا لکھا ہے اس کے اوپر. آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں کس نے لکھی، اس کی لکھائی کہ ہم ذمہ دار نہیں. آپ سنیں اس کتاب کا پہلا صفحہ، اس پہ لکھا ہوا عرض حال. جو بندہ عرض حال لکھتا ہے، مقدمہ لکھتا ہے، وہ اس کتاب کا پہلے پورا مطالعہ کرتا ہے، پوری کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اپنی اس پر رائے دیتا ہے، پھر اس پر اپنی رائے دیتا ہے کہ میں نے یہ کتاب حرفاً پڑھی ہے اور میں اس میں لکھے جانے والی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے بعد اس پر اپنے دستخط کرتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، تعریفی کلمات لکھتا ہے. اب سنیں اس کا عرض حال کون لکھ رہا ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاتا ہوں لکھا کیا ہے. برادران ملت، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سلسلہ اشاعت انشاءاللہ جاری رہے گا. مجالس خمسہ، یہ بھی ان کی ایک کتاب کا نام ہے. ابھی آپ نے انکار کر دیا، ابھی آپ نے کہہ دیا کہ کتابوں میں اگر کوئی ایسے عقائد ہیں جس نے لکھا ہے وہ ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیں. اگر لگتا ہے، ابھی بھی آپشن ہے، آپشن دیا آپ کو بھائی، اتنا اختیار ہے ان کے پاس، انہوں نے آپشن دیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مقام مرتبہ کم ہوتا ہے تو چھوڑ دیں. اگر نہیں لگتا تو میں جاہل، ایک عام آدمی، العوام کالانعام، ایک عام آدمی تو ایسا ہوتا ہے جیسے چوپائے، ڈنڈی دکھاؤ چل دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، چارہ دکھاؤ تو آ جاتا ہے. آپ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا. تمہاری دانش میں، تمہاری عقل میں، تمہاری دانش میں جو تمہیں سمجھ میں آئے وہ فیصلہ کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو کہہ دیا کتابوں کا انکار. آپ یہاں پہ خود کتابوں کا نام لے رہے ہیں. مجالس خمسہ مہدوی بچوں کے لیے ایک معلوماتی کتابچہ تھا. اور اب تصدیق و عمل، دوسری کتاب کا نام جو میرے ہاتھ میں. تصدیق و عمل، ان اشاعتی سلسلوں کا مقصد صرف ان کو چھاپنا نہیں ہے، صرف ان کو چھاپنا نہیں ہے، بلکہ ان کا پڑھنا اور سمجھنا ہے. اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے روحانی پیشوا تحریری طور پر اتنا بہت کام کر گئے ہیں کہ ہم ان کو دل لگا کر پڑھ لیں تو سمجھنا اور عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے. ابھی اس کو ان کا انکار کر دیا، کہہ کیا رہے ہیں؟ اور یہ تحریر ابھی موجود ہے، اس کو اس کتاب سے ہٹایا نہیں گیا ہے. عمل کرنا آسان ہو جائے. حضرت محمد نور الدین عربی مرحوم نے تصدیق و عمل تصنیف کر کے، حضرت محمد نور الدین مرحوم نے یہ کتاب لکھی ہے عربی، تصدیق و عمل لکھ کر دوسروں کو راہ دکھائی ہے، دوسروں کو راہ سجائی کہ وہ بآسانی اس راستے کو طے کر سکیں، ان عقائد کو سمجھ سکیں، ان کو مان سکیں، ان پر چل سکیں. اور اب سنیں احترام کے ساتھ، ہماری برادری کے بزرگ ہیں، ان کا نام بھی اس کتاب میں لکھا ہوا، سید عبدالعزیز شاہ صاحب. ان بیچاروں کا بھی کیا قصور؟ جیسے آج تک آپ اور میں دھوکے میں تھے، یہ بھی دھوکے میں تھے، ان کو بھی دھوکہ دیا گیا. سید عبدالعزیز شاہ اور دیگر اہل درد قوم حضرات اسی راستے کو طے کرنے اور طے کروانے کے لیے میدان عمل میں ایک مثال ہیں، اور خدا انہیں جزائے خیر دے، آمین. اب یہ انہوں نے یہ بات لکھ دی. اب اس کے بعد اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کب چھپی. انڈیا میں 2 سال پہلے چھپی ہوگی، 100 سال پہلے چھپی ہوگی. آپ نے